قرآن مجید کے اعجاز کے ظہور کے واقعات بھٹکل میں کثرت سے سامنے آ رہے ہیں۔ کسی نے کم مدت میں تو اکثروں نے لاک ڈاؤن کی مدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیا اور حفظ قرآن کی تکمیل کر کے عظیم سعادت اپنے نام کی۔ اسی طرح قربانی کے ایام میں تمام لوگ جہاں عید کی خوشیاں منانے میں لگے رہتے ہیں، ان اوقات کو خدمت کے لیے وقف کر دینا اور ان میں عوام کو درپیش سب سے بڑے مسئلے فضلہ جات ٹھکانے لگانے اور قربانی کے جانوروں کے چمڑے جمع کرنے کے لیے اپنے عید کی خوشیاں قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن الہلال ایسوسی ایشن سے متعلق نوجوانوں کی داد دینی چاہیے جنہوں نے اس کو آسان بنا کر عوام کی مشکلات حل کر دی اور اپنے بڑوں کی نگرانی میں پورے نظم و ضبط کے ساتھ اس کام کو بحسن خوبی انجام دیا۔ بھٹکل کے 100 سالہ قدیم ادارے مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل نے آج ایک تہنیتی اجلاس کا انعقاد کر کے عوام کی خدمت کرنے والوں کی جہاں تہنیت کی، وہیں حفاظ قرآن کی ہمت افزائی کرتے ہوئے قوم و ملت کے نونہالوں کو حفظ قرآن کریم کو شروع کرنے کا اس سے پیغام دیا۔ تنظیم کے ہال میں منعقدہ اس تہنیتی اجلاس میں علماء اور عمائدین نے شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور مذکورہ افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے قوم کے دیگر نونہالوں کو بھی حفظ قرآن کریم پر زور دینے اور خدمت خلق کے میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اجلاس کی خاص بات یہ رہی کہ عائشہ ذروہ بنت عبد المقید مولوی نامی کم سن بچی نے لاک ڈاؤن کی مدت میں اپنی والدہ کے پاس ناظرہ قرآن مکمل کیا۔ بچی کے اس کارنامے کو ہر ایک نے سراہتے ہوئے ڈھیر سارے انعامات سے نوازا۔ تنظیم کی جانب سے حفاظ کی شال پوشی کرتے ہوئے انہیں انعامات سے نوازا گیا اور ذمہ داران تنظیم اور حاضرین نے بھی خصوصی انعامات سے نوازا اور الہلال ایسوسی ایشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے سپاسنامہ بھی پیش کیا گیا۔ مولانا محمد الیاس ندوی نے اپنے خطاب کے دوران الہلال کے نوجوانوں کی خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کی اس خدمت کی پذیرائی ملکی پیمانے پر ہونی چاہیے۔ مولانا نے کم مدت میں حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والوں، اسی طرح لاک ڈاؤن کی مدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا حفظ مکمل کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک بار پھر ابن بطوطہ کے اس تذکرے کو تازہ کر دیا ہے جنہوں نے بھٹکل کی وہ خصوصیات بیان کی جو ان کے سفر نامے میں کسی اور شہر اور گاؤں کے متعلق درج نہیں ہے۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ الہلال کے نوجوانوں نے وہ مثال قائم کی ہے کہ ان کی پذیرائی ہمارے شہر کی سطح پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ پورے ملک کی سطح پر ہونی چاہیے۔ کھاتے پیتے گھرانوں کے ہمارے نوجوان اور بچے، پڑھے لکھے نوجوان، انہوں نے قوم کی اس ضرورت کی تکمیل کی جو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے جس کی ہم تکمیل نہیں کر سکتے نہیں ہے۔ تو واقعی جیسے آپ اللہ کے بندوں کے نزدیک قابل تعریف ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے، اور اس پر جو آپ کو اصل اجر ملے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد ملے گا۔ مجلس اصلاح تنظیم ان کی بھی تہنیت کر رہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اور اس میں ہماری مجلس اصلاح تنظیم کو سبقت حاصل ہے۔ میں مجلس اصلاح تنظیم کے ذمہ داروں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، بہت ہی خوشائن اقدام انہوں نے کیا، اور اس سے امید ہے کہ حوصلہ پا کر جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا آج 5 اور 6 ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، اس سے حوصلہ پا کر کوئی بہن نے اللہ تعالیٰ ان اگلے 2-4 مہینوں میں اس سے 10 گنا انشاءاللہ 40 کے 400 بچوں کو بھی اس کی توفیق دے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک فخر کی بات تھی اور ہماری پہچان کی بات تھی کہ دنیا کی تاریخ میں ہمارا جو تعارف ہوا تھا ابن بطوطہ کے ذریعے، وہ ہمارے قرآن مجید سے ہمارے تعلق اور حفظ کلام کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایسی مثال ہے جہاں 23 مدرسے بچے اور بچیوں کے چھوٹے سے گاؤں میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، مراکش سے لے کر چائنا سے لے کر کہاں دنیا کا اس نے سفر کیا، اور اس نے لکھا کہ یہاں کی یہ چیز مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اسی کا فضل ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری پوری دنیا میں اسی نسبت سے دوبارہ پہچان ہونے والی ہے۔ نائب قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا عبدالرب صاحب خطیبی ندوی نے کہا کہ انسان ارادے اور کوشش سے آگے بڑھتا ہے، مسابقت کے جذبے کے ساتھ خیر کے کاموں میں مزید آگے بڑھنے کی کچھ اس طرح بات کہی۔ نظام اللہ نے محنت پر موقوف رکھا ہے، فرمایا قرآن پاک میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو ہی ملے گا جس کی وہ محنت کرے، اچھی چیز کی محنت کرے گا، اچھے اور آگے وہ بڑھے گا تو اچھائی اس سے وجود میں آئے گی، اور غلط چیز پر لگے گا
تو غلطی میں وہ آگے بڑھے گا اور غلط اور بری چیزیں وجود میں آئیں گی. دنیا کا نظام اللہ نے رکھا. یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو صحیح پڑھنا اور اس کو یاد رکھنا ہے. اب اس کو محفوظ رکھنا اس سے بڑی ذمہ داری ہے. یاد کرنے کو تو کر لیتے ہیں لیکن اگر اس کی طرف توجہ نہ ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک سینے سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے رسی سے اونٹ نکل جاتا ہے اگر اس کو باندھا نہ جائے, چھوڑ دیا جائے. تو اس کی حفاظت, اس کو یاد رکھنا اور اس کو پڑھتے رہنا یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے. نائب قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا عبدالعظیم قاضیہ ندوی نے تنظیم کی جانب سے اس حوصلہ افزائی کے پروگرام کی ستائش کرتے ہوئے تنظیم کی خدمات کی ماضی کی جھلکیاں اپنے مخصوص انداز میں یوں بیان کی. در حقیقت ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجھے تنظیم کا ماضی یاد آ گیا, جبکہ جناب محی الدین منیری صاحب جیسے زبردست آدمی, مقرر, اور جناب مختار احمد جاوید, الحاج مختار احمد جاوید صاحب اور جناب عبداللہ دامودی صاحب سال کے کچھ دنوں میں اس طرح ان کی تقریریں ہوا کرتی تھیں اور نوجوان دینی اور اسلامی اور سیرت کے موضوعات پر اس طرح تقریر کا مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اشعار کرتے تھے. یہ تنظیم. اور دوسری بات اگر بیجا نہ ہو تو یہ کہوں کہ یہاں سے تبشیری اور تبلیغی کام ایسے ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگ مشرف بہ اسلام بھی ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے جو ماضی کے اندر جو ہے جو کام ہوا ہے اس کی کچھ جھلکیاں اب بھی نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واقعی جو ہے ہمارا جو ہے ماضی بڑا تابناک ہے. معاون قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل مولانا جعفر ندوی نے حفظ قرآن کو اللہ کی طرف سے عطیہ کردہ عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے خدمت خلق کے میدان میں کام کرنے والوں کے جذبے کو سلام کیا. اس موقع پر ان حضرات کو بھی, ان حفاظ حضرات کو مبارکباد دوں گا جو آگے بڑھے اور اپنے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا اور مقصود یعنی چند مدت میں انہوں نے قرآن کو یاد کیا. اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے جس طرح خدمت کی ہے بلال ایسوسی نے, یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الخلق عیال اللہ, مخلوق خدا کا پریوار ہے. فاحب الخلق الی اللہ, خدا کے پریوار میں خدا کا چہیتا کون ہے؟ خدمت کرنے والا. تو یہ خدمت کرنے یعنی مخلوق کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے, بہت پاپڑ بیلنے کی ضرورت پڑتی ہے. تنظیم کے نائب صدر جناب عتیق الرحمان منیری نے تنظیم کی جانب سے ہر میدان میں آگے بڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بات کہتے ہوئے کہا کہ تنظیم نے اس سے قبل نوجوانوں کو ہمت دلائی ہے اور مستقبل میں بھی وہ ہمت دلاتی رہے گی. تنظیم کی جانب سے ان جملہ نوجوانوں کی خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کی گئی اور انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا. مجلس اسلام تنظیم کی طرف سے میں بہت بڑا گزشتہ دیتا ہوں مبارکبادی کا, اللہ قبول فرمائے. اسی طرح قوم و ملت کو ایک ساتھ میں رہ کر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ جرأت اور ہمت عطا کرے. ہمیں حوصلہ کرنی چاہیے اور ہم کریں گے کیونکہ ہم زندہ قوم میں سے ہیں. تنظیم کے جنرل سیکریٹری جناب مولوی عبدالرقیب BMJ ندوی نے بھی اپنے خیالات کے اظہار کے دوران پروگرام کی غرض و غایت کچھ اس طرح بیان کی. گرانے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بچوں کا آج ہم نے اس نشست کو ہم نے منعقد کیا ہے. بچوں کا پہلا مدرسہ والدین ہوتے ہیں, تو گھر میں اگر تربیت اچھی ہوگی, گھر کا ماحول اگر روحانی ہوگا, نورانی ہوگا, گھر کا ماحول اگر دینی ہوگا, گھر کے اندر دینی فضا ہوگی, تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے نتائج برآمد ہوں گے. پڑھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے
उसूल